حضرت محمد بن رشید اس واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ بحری جہاز سمندر کے سینے کو چیرتا ہوا منزل کی جانب چلا جا رہا تھا۔ اس جہاز میں ایک شخص کے پاس 10,000 سونے کی اشرفیاں تھیں۔ بحری جہاز کے مسافر اپنی منزل کی طرف چلے جا رہے تھے۔ اچانک کسی کہنے والے نے کہا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اسے کیسی بھی بڑی مصیبت میں پڑے تو اللہ عز و جل اس مصیبت کو دور فرما دے گا۔ کیا کوئی شخص مجھ سے یہ کلمہ سیکھنا چاہتا ہے؟ جو شخص سونے کی 10,000 اشرفیاں خرچ کرے گا میں اسے یہ پاکیزہ کلمہ سکھاؤں گا۔ جس کے پاس 10,000 سونے کی اشرفیاں تھی اس نے سن کر کہا، میں یہ عمل آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ کہنے والے نے کہا، اپنی ساری رقم سمندر میں ڈال دو۔ اس مرد صالح نے ساری رقم سمندر میں ڈال دی۔ کہنے والے نے کہا، پڑھ۔ اس شخص نے پڑھنا شروع کر دیا۔ قرآن مجید کی یہ آیتیں تھیں، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو، اور وہ جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ اس نوجوان نے یہ آیت مبارکہ یاد کر لی اور اسے یقین ہو گیا کہ میں نے بہت بڑی دولت حاصل کر لی ہے اور میری رقم ضائع نہیں گئی۔ جب باقی مسافروں نے اس شخص کو دیکھا تو کہنے لگے، اے مسافر، یہ تو نے کیا کیا؟ تو نے خواہ مخواہ اپنی رقم سمندر میں پھینک دی اور اپنی ساری دولت سے محروم ہو گیا۔ ابھی ان مسافروں کی یہ بات مکمل بھی نہ ہونے پائی تھی کہ ہر طرف سے کالی گھٹائیں چھانے لگی۔ سمندر میں طغیانی آ گئی۔ سرکش موجوں نے ان کے بحری جہاز کو تباہ و برباد کر ڈالا اور سارے مسافر غرق ہو گئے۔ آیات مبارکہ سیکھنے والا شخص کہتا ہے، جب جہاز طوفان میں ڈوبنے لگا تو میں نے یقین کامل کے ساتھ انہی آیات مبارکہ کا ورد شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے ایک تخت نظر آیا۔ میں نے اس کا سہارا لیا اور میری زبان پر مسلسل وہی آیات مبارکہ جاری تھی۔ اللہ عز و جل نے کرم فرمایا اور میں اس تختے کے سہارے ساحل تک پہنچ گیا۔ میں سمندر سے باہر نکلا اور آس پاس کا جائزہ لیا تو مجھے قریب ہی ایک خوبصورت محل نظر آیا۔ میں اس میں داخل ہوا تو وہاں ایک حسین و جمیل عورت موجود تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں بصرہ کی رہنے والی ہوں اور مجھے ایک جن نے یہاں قید کر رکھا ہے۔ اس سمندر میں جو بھی جہاز غرق ہوتا ہے وہ خبیث جن اس کا تمام مال و اسباب یہاں اس محل میں لے آتا ہے۔ شاید تمہارا جہاز بھی غرق ہو گیا۔ اب وہ خبیث جن آنے والا ہے، تم فوراً کہیں چھپ جاؤ ورنہ وہ تمہیں دیکھتے ہی قتل کر دے گا۔ جلدی کرو، اس کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ہم ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک جانب مجھے شدید کالا دھواں نظر آیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی جن ہے۔ میں نے فوراً بلند آواز سے وہ کلمات پڑھنا شروع کر دیے۔ جب آیات مبارکہ کی آواز بلند ہوئی تو وہ سارا دھواں خاک ہو کر ہوا میں اڑ گیا۔ اب وہاں کسی جن کا نام و نشان نہ تھا۔ الحمدللہ، ان آیات مبارکہ کی برکت سے اللہ رب العزت نے ہمیں اس ظالم جن سے نجات عطا فرمائی۔ میں نے اس عورت سے کہا، چلو اٹھو، اب تم آزاد ہو۔ چنانچہ ہم دونوں وہاں سے اٹھے اور محل کے خزانے سے بہت ساری دولت جمع کی۔ جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے وہاں سے خزانہ اٹھایا، یہاں تک کہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ بچی جس میں ہم مال و دولت جمع نہ کرتے۔ پھر ہم ساحل سمندر پر آئے اور کسی جہاز کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد ہمیں دور ایک جہاز دکھائی دیا۔ ہم نے کپڑا لہرا کر اسے اپنی طرف بلایا۔ الحمدللہ، جہاز ہماری طرف آیا اور اتفاق کی بات تھی کہ وہ جہاز بصرہ کی جانب چلا جا رہا تھا۔ چنانچہ ہم دونوں اس میں سوار ہو گئے۔ بصرہ پہنچ کر اس عورت نے کہا، تم فلاں جگہ جاؤ اور ان سے میرے متعلق پوچھو کہ وہ کہاں ہے۔ میں مطلوبہ جگہ پہنچا اور لوگوں سے اس عورت کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا، وہ بیچاری تو تقریباً 3 سال سے لاپتہ ہے۔
ہم اس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ میں نے کہا تم میرے ساتھ آؤ، میں اس سے تمہاری ملاقات کراتا ہوں۔ وہ لوگ حیرانی اور خوشی کے عالم میں میرے ساتھ ہو لیے۔ جب انہوں نے اس عورت کو دیکھا تو بڑی عقیدت سے اس کے سامنے مؤدبانہ انداز میں کھڑے ہو گئے۔ آج وہ لوگ بہت زیادہ خوش تھے کیونکہ انہیں ان کی گمشدہ ملکہ مل چکی تھی۔ پھر اس عورت نے اپنے خادموں اور دوسرے عزیز و اقارب سے کہا اس شخص نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، لہذا میں اسی سے شادی کروں گی۔ چنانچہ ان دونوں کی شادی کر دی گئی اور وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔